السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ اس کے پہلے والے سبق میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پہلی فصل کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں الف کا قاعدہ، لام اللہ کے لام کا قاعدہ، اسی طرح سے را کی تفخیم و ترقیق کا قاعدہ جو ہے ذکر کیا گیا۔ تو آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کا خلاصہ جو باقی رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حروف مفخمہ کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس فائدے کے اندر ذکر کیا ہے، بہت اہم چیز ذکر کی ہے مصنف نے۔ اس فائدے کے اندر مصنف نے ذکر کیا ہے کہ حروف مفخمہ کی تفخیم افراط سے نہ کی جائے، یعنی اتنی افراط اور اتنا اس میں مبالغہ نہ کیا جائے کہ وہ حرف مفخم جو ہے مشدد کی طرح سے سنائی دے، یا اگر حرف مفخم پہ کسرہ ہے تو فتحے کے مانند ہو جائے، یا فتحہ ہے تو وہ مشابہ ضمہ کے ہو جائے، یا اسی طرح سے جو ہے حرف مفخم کے بعد الف ہے تو وہ الف جو ہے واو کی طرح ہو جائے۔ یہ سب جو ہے غلط ہے ادائیگی کے اعتبار سے۔ اسی لیے مصنف فرماتے ہیں کہ تفخیم میں مراتب ہیں، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ تفخیم کے اندر ان حروف مفخمہ، چاہے وہ ان کی تفخیم عارضی ہو، مثلا جیسے لام کی تفخیم ہے، اسی طرح سے جو ہے را کی تفخیم ہے، اور الف تو اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، اور 7 حروف وہ تھے جو ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں، یعنی ان کی تفخیم جو ہے دائمی ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتلایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جو تفخیم ہے وہ اللہ کے لام میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت ہے، اور سب سے کم درجے کی تفخیم را کے اندر ہوتی ہے۔ اب جو ہے ان دونوں حرفوں کو نکال دیجئے، اور الف چونکہ اپنے ماقبل کا تابع ہوتا ہے، اس کو بھی نکال دیں۔ تو اب جو حروف مفخمہ دائمی ہے، یعنی خصہ، ضغطن، قز کے جو 7 حروف ہیں، ان کے اندر آپ کو بتلایا گیا تھا، ایک تو ان کے اندر جو ہے سب سے زیادہ، یعنی 7 حرفوں میں سب سے زیادہ کس کے اندر تفخیم پائی جاتی ہے، اور پھر اس حرف کے اندر کتنے درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے ان حروف کے مابین سب سے مفخم جو ہے طا ہے، اس کی تفخیم جو ہے ہوتی ہے سب سے زیادہ طا کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے صاد اور ضاد کی تفخیم یکساں ہے، یعنی دوسرے نمبر کی ہے۔ تیسرے نمبر کی تفخیم ہوتی ہے ضا کے اندر، چوتھے نمبر کی تفخیم ہوتی ہے قاف کے اندر، 5ویں نمبر کی تفخیم ہوتی ہے غین کے اندر، اور 6 نمبر کی تفخیم ہوتی ہے خا کے اندر۔ اس تفخیم کے مراتب کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ ہر حرف کے اندر کتنے درجے ہیں، یعنی ایک ہی حرف الگ الگ تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ مصنف نے بتلایا ہے کہ وہ حرف مفخم جس کے بعد الف ہو، یعنی مفتوح ہو، اس کے بعد الف ہو، تو اس کی تفخیم جو ہے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ حرف مفخم جو مفتوح ہو لیکن اس کے بعد الف نہ ہو، اس کی تفخیم جو ہے دوسرے درجے کی ہوتی ہے۔ تیسرے درجے کی تفخیم اس وقت ہوتی ہے جب کہ حرف مفخم جو ہے مضموم ہو، اور چوتھے درجے کی تفخیم کو مصنف نے یہاں پر بیان نہیں، چوتھے درجے کی تفخیم ہوتی ہے جبکہ وہ کیا کہتے ہیں حرف مفخم جو ہے مکسور ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 5ویں نمبر پہ جو بیان کیا ہے حرف ساکن ہو، یعنی حرف مفخم ساکن ہو، تو پھر اس میں بھی 3 درجے بتلائے گئے کہ حرف مفخم جو ساکن ہو اس کی تفخیم 1 نمبر کی، یعنی پہلے درجے کی ہوتی ہے، جبکہ حرف مفخم ساکن ہو اور اس کے پہلے جو ہے زبر ہو۔ دوسرے نمبر کی ہوتی ہے جبکہ اس کے پہلے پیش ہو۔ تیسرے نمبر کی تفخیم ہوتی ہے جبکہ اس کے پہلے زیر ہو۔
تو اس طرح سے گویا کہ کل 5 درجے یا 7 درجے ہو جائیں گے۔ پہلا درجہ حرف مفخم مفتوح اس کے بعد الف، دوسرا درجہ حرف مفخم مفتوح جس کے بعد الف نہ ہو، تیسرا درجہ حرف مفخم مضموم، اور چوتھا درجہ حرف مفخم مکسور، اور 5واں درجہ حرف مفخم ساکن۔ لیکن اس کو جو ہے پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ اس کے پہلے زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو۔ تو بہرحال آپ کے سامنے ہر ایک کی تفصیل کے ساتھ جو ہے مثالیں دے دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور اس کا جو ہے تفخیم کا فرق بھی آپ کو محسوس ہو۔ تو 7 حروف مستعلیہ جو ہیں ان کی تفخیم بتلائی جا رہی۔ سب سے اعلیٰ درجے کی تفخیم ہوتی جبکہ حرف مفخم مفتوح ہو اور اس کے بعد الف ہو، جیسے قال، قرطاس۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا صاد کی اور ذات کی ہے، جیسے ابصار، اصابعہم، الضالون، یضار۔ تیسرے درجے کی تفخیم تیسرے درجے کی تفخیم ہوتی ہے ذا کے اندر، یعنی ذا کا مرتبہ 7 حرفوں میں چوتھا ہے، تیسرا ہے۔ صاد اور ذات 1 نمبر پہ ہیں تو اس کا جو ہے تیسرا نمبر ہو جائے گا، جیسے ظالم، تظاہر۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتلایا گیا کہ قاف کی ہے، جیسے قائما، قال۔ پھر غین، غائبین، بغافل۔ پھر خا کی ہے، خائفین، خاصہ۔ یہ جو ہے 7 درجے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ یہ 7 حرف کی الگ الگ تفخیم آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ پہلا درجہ تھا جبکہ حرف مفخم مفتوح ہو اور اس کے بعد الف ہو۔ دوسرا درجہ بتلایا گیا کہ حرف مفخم مفتوح ہو اس کے بعد الف نہ ہو۔ اسی ترتیب سے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جیسے مطلعون، فطفق۔ اس میں جو ہے طا پر جو ہے زبر ہے، اس کے بعد الف نہیں ہے۔ پھر صاد اور ضاد، اسی طرح سے ذا، قاف، غین اور خا کی مثالیں سن لیجئے۔ الصلاۃ، صلصال۔ صلصال میں پہلا آپ خود ہی اس کو پڑھیں گے تو صل کی جو تفخیم ہے وہ کم ہوگی صال کی، صلصال۔ ضرب اللہ، الضراء۔ ضا کی مثال المنظرین، ظلمون۔ قاف کی مثال ہے فلق، نقلب۔ اسی طرح سے غین کی مثال غیر، غلیظا، خلق، المنخنقۃ۔ یہ جو ہے حروف مفخم مفتوح اور ان کے بعد الف نہیں تھا۔ تیسرا درجہ آپ کو بتلایا گیا تفخیم کا کہ حرف مفخم مضموم ہو، جیسے یطوف، لا مقطوعۃ۔ اسی طرح سے صاد کی مثال صم، لننصر۔ ضاد کی مثال منضود، بعضهم۔ ضا کی مثال الظلہ، ظلما۔ قاف کی مثال قتل، لقضی۔ غین کی مثال الغرفۃ، غرورا۔ خا کی مثال خذوہ، خلوق وغیرہ۔ چوتھا درجہ بتلایا گیا تھا کہ حرف مفخم مکسور ہو، اس کی مثال دیکھیے القناطیر، خطیئاتہم۔ صاد کی مثال علیکم الصیام، علیکم الصیام، بصیر۔ ضاد کی مثال لقضی، عضین۔ ضا کی مثال ظل، والکاظمین۔ قاف کی مثال ہے قیل،
اعناقہم، غین کی مثال لیغیظ وغیظ الماء، خا کی مثال نخیل یدخل وغیرہ۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا تھا کہ یہی حروف مفخم اگر ساکن ہوتے ہیں تو ان کی تفخیم کو 5واں درجہ دے دیجئے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس میں تقسیم کر دیں گے تین حصوں میں۔ ایک تو حرف مفخم جو ہے ساکن ہو اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے زبر ہو، دوسرا درجہ اس سے پہلے پیش ہو، تیسرا درجہ اس سے پہلے زیر ہو۔ 7 حروف کی مثال جو ہے آپ سماعت فرما لیں، جیسے مطلع، یطعم، اطعام۔ 7 کی مثال اصحاب، المصلحین، اصلاح۔ ضاد کی مثال فلیضحکوا، خذتم، رضوان۔ ضا کی مثال یظلمون، اغلظ علیہم، وعظہم۔ قاف کی مثال یقطعون، المقتسمین، اقرأ۔ غین کی مثال واغضض، تغنی، رب اغفر۔ خا کی مثال ویخلد، یخرج، اخراجہم وغیرہ ذالک۔ تو یہ ساری جو ہے مثالیں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی گئی ہیں تاکہ آپ کو مثالوں کے ذریعے ان کی تفخیم کو سمجھنے اور اس کو محسوس کرنے کا موقع ملے، اور آپ نے اس کو سن کر کے امید ہے کہ محسوس کیا بھی ہوگا، اور آپ بہت سی ایسی مثالیں ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو خود آپ ادا کریں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا۔ تو اسی طرح سے آپ ان تمام مثالوں کو خود ادا کر کے اور اس کا جو ہے فرق محسوس کر لیں۔ بہرحال یہ جو ہے خلاصہ تھا حروف مفخمہ کی تفخیم کی فرق کا، اور جو ہے اسی طرح سے حروف مفخمہ کی ترتیب کا۔ اخیر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جس طرح سے حروف مفخمہ کے اندر افراط یعنی مبالغہ کرنا ان کی تفخیم کے لیے کہ اس میں جو ہے مذکورہ غلطیاں ہو جائیں، یہ صحیح نہیں ہے، ایسے ہی اگر حرف مرقق کے اندر جو ہے ترقیق کے اندر بھی اگر حرف مرقق کی ترقیق کے اندر اگر مبالغہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا اور وہ خلاف قاعدہ ہو جائے گا۔ اخیر میں چلتے چلتے مصنف نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں افراط و تفریط کلام عرب میں نہیں ہے، چاہے وہ افراط و تفریط جو ہے کیا کہتے ہیں حروف مفخمہ کی ادائیگی میں ہو یا حروف مرققہ کی ادائیگی میں ہو، یہ جو ہے اہل عجم کا طریقہ ہے جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اچھی اور صحیح جو ہے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ادا نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز طلبہ، یہ دوسرے باب کی پہلی فصل جو ہے یہاں پر پہنچ کر کے ختم ہو گئی۔ اب دوسری فصل مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بیان میں۔ نون ساکن اور تنوین کے بیان میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دوسری فصل ذکر کی ہے۔ اس کے اندر آپ ابتدائی اور اصولی طور سے چند باتیں سن لیں۔ اس میں مصنف نے بتلایا ہے نون ساکن اور تنوین کے بیان میں پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے احکام کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نون ساکن یہ الگ چیز ہے، تنوین یہ الگ چیز ہے۔
اور نون ساکن اور تنوین کے اندر جو ہے کئی اعتبار سے فرق ہے، تو پھر ان دونوں کے احکام کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تجوید کا جو تعلق ہے وہ ادائیگی سے ہے، اور نون ساکن اور تنوین یہ ادائیگی کے اعتبار سے دونوں جو ہے یکساں ہے۔ اس وجہ سے ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں کے اندر اور دیکھتے رہیں گے کہ نون ساکن اور تنوین اس طرح سے جو ہے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ادائیگی کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہیں۔ بہرحال ان دونوں کے اندر جو فرق ہے وہ فرق آپ پہلے سن لیں کہ نون ساکن اور تنوین میں ایک فرق تو یہ ہے کہ نون ساکن لکھا جاتا ہے اور تنوین جو ہے لکھی نہیں جاتی، اور جو دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں وہ تنوین نہیں ہے بلکہ تنوین کی علامت ہے۔ اور کچھ کلمات ایسے ہیں جہاں پہ تنوین لکھی ہے، وہ آپ مزید بڑی کتابوں میں اس کی تفصیل سن لیں گے، جیسے کعین ہے، کعین قرآن کے اندر آیا ہے، وہ جو نون ساکن دکھ رہا ہے کعین کے اندر وہ جو ہے تنوین ہے، اور یہی تنوین قرآن کریم کے اندر لکھی ہے۔ باقی دو زبر دو زیر دو پیش کی جو تنوین جس کو ہم کہتے ہیں یہ علامت تنوین ہے، تنوین نہیں ہے۔ بہرحال پہلا فرق کیا ہوا کہ نون ساکن اور تنوین میں پہلا فرق یہ ہوا کہ نون ساکن یہ لکھا جاتا ہے اور تنوین لکھی نہیں جاتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن وقفاً اور وصلاً دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی دونوں صورت میں وصلاً بھی پڑھا جاتا ہے اور وقفاً بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے سأنزل یہ جو ہے پڑھا جا رہا ہے وصلاً، اور وقفاً جیسے من یہاں پر نون پڑھا جا رہا ہے، لیکن تنوین جو ہے صرف وصلاً پڑھی جاتی ہے، وقفاً نہیں پڑھی جاتی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، احد یہ کب پڑھیں گے؟ جب آگے سے ملانا ہوگا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بلکہ اس سے آسان مثال آپ سمجھیے سواء علیہم، یہاں پہ تنوین پڑھی گئی، لیکن جب یہیں پر آپ وقف کر دیں گے تو پڑھیں گے سواء، حمزہ کو ساکن کر دیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے۔ تو دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن وصلاً اور وقفاً دونوں پڑھا جاتا ہے، جبکہ تنوین یہ صرف وصلاً پڑھی جاتی ہے، وقفاً نہیں پڑھی جاتی۔ اگر دو زیر یا دو پیش کی تنوین ہے تو وہ تو حذفی ہو جاتی ہے، اور دو زبر کی تنوین ہوتی تو الف سے بدل جاتی ہے۔ الغرض تنوین جو ہے صرف وصلاً پڑھی جاتی ہے، وقفاً نہیں پڑھی جاتی، اور نون ساکن وقفاً بھی پڑھا جاتا ہے اور وصلاً بھی پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، کلمے کے درمیان اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، جیسے ینظر یہ کلمے کے درمیان میں، کن کاف نون پیش کن یہ کلمے کے آخر میں، لیکن تنوین جو ہے یہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہی آتی ہے، جیسے نار، رحمت، بباسط وغیرہ ذالک۔ اور ایک ذرا چوتھا فرق یہ ہے کہ نون ساکن کلمے کی آپ نے تین قسمیں پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ نون ساکن اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے اور حرف میں بھی آتا ہے۔ اسم میں جیسے انفسہم، ینصرون فعل میں، حرف میں جیسے من وغیرہ، مگر تنوین صرف اسم میں آتی ہے، جیسے عذاب، نار، باسق وغیرہ۔ تو چار فرق ہو گئے۔ پہلا فرق کیا ہے کہ نون ساکن لکھا جاتا ہے اور تنوین لکھی نہیں جاتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن وصلاً اور وقفاً دونوں پڑھا جاتا ہے، جبکہ تنوین صرف وصلاً پڑھی جاتی ہے، وقفاً نہیں پڑھی جاتی۔
تیسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، جبکہ تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ نون ساکن جو ہے کلمے کی تینوں قسموں اسم، فعل، حرف تینوں میں آتا ہے، جبکہ تنوین جو ہے صرف اسم میں آتی ہے۔ تو آپ کو بتلایا گیا کہ جو ہے یہ 4 فرق ہے، لیکن ان فرق کے باوجود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یا دیگر تمام لوگوں نے جو نون ساکن اور تنوین کو ایک ساتھ بیان اس لیے کرتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین دونوں جو ہے ادائیگی میں ایک جیسے ہیں، اس وجہ سے نون ساکن اور تنوین کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اسی تمہید پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں جو ہے نون ساکن اور تنوین کے جو تفصیلی گفتگو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں قاعدے کے اعتبار سے، وہ جو ہے آپ کو بتلایا جائے گا۔ تو آج کے سبق میں اس فصل کا صرف ایک جو ہے اہم موضوع جو تھا یہ کہ نون ساکن اور تنوین کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا جاتا ہے جبکہ دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں میں فرق ہے۔ 4 طرح سے آپ کو فرق بتلایا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ادائیگی میں ایک جیسے ہیں، اس وجہ سے دونوں کا حکم بھی ایک جیسا بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال آج کا سبق ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔